قرآن پاک کی تفسیر سے پہلے جو مقدمے کے طور پر کچھ چیزیں ضروری ہیں، پہلے ہم ان کو تھوڑا سا دیکھیں گے۔ اس کے اندر وحی کی حقیقت ہے، قرآن پاک کی تعریف ہے، قرآن پاک کے فضائل، قرآن پاک کا اعجاز، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل کیا، مکی اور مدنی صورتوں کی بحث، پھر قرآن پاک کی صورتوں اور آیات کی تعداد، پھر اصل چیز تفسیر ہے کیا چیز، تفسیر میں اور تعویل میں کیا فرق ہے، کہ قرآن پاک کی کچھ آیات کی تفسیر ہوتی ہے اور کچھ کی تعویل ہوتی ہے، تفسیر کے فضائل کیا ہیں، تفسیر کا ماخذ کیا ہے، ہم کیسے تفسیر کرتے ہیں کہیں سے، تو ان چیزوں کو ہم تھوڑا سا پڑھیں گے تاکہ آگے تفسیر کے اندر جب اس طرح کی چیزیں ریوائز ہوں یا سامنے آئیں تو ہمارے ذہن میں ایک خاکہ موجود ہو۔ سب سے پہلے وحی کس چیز کا نام ہے؟ وحی کا لغوی معنی ہے، یا اس کا جو ایک میننگ ہے وہ ہے لکھنا، اشارہ کرنا، کسی کو بھیجنا، الہام کرنا، یا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کے دل میں کوئی خیال ڈالنا، کوئی الہام کہتے ہیں اللہ پاک کی طرف سے کوئی بات ذہن میں آ جائے۔ یا کلام خفی، کلام خفی کہتے ہیں کہ چھپا ہوا کلام جو سامنے نہیں ہے، باقی لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ کیا بات ہوئی ہے، جس کے ساتھ بات کی بس اسی کو پتہ چلا، چھپ کر بات کی گئی، کلام خفی کیا گیا۔ اور اصطلاح میں وہی اس چیز کو کہتے ہیں کہ ایسا پیغام جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کی طرف نازل فرماتا ہے، اور یہ کئی طریقے سے نازل ہوتی ہے، روایات میں آتا ہے، قرآن پاک میں بھی آتا ہے، فرشتوں کے ذریعے سے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ خود کلام فرماتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، معراج کی رات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام فرمایا، فرشتوں کے ذریعے سے بھی نازل ہوتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو نا وہ گھنٹی کی آواز آتی ہے، اور میں سمجھ جاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بھی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء، اور کوئی بشر، کوئی انسان اس لائق نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وحی سے، یا پردے کے پیچھے سے، یا کوئی فرشتہ بھیج دے جو اس کے حکم سے وہ پہنچائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے۔ تو تین ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے قرآن پاک میں بیان کیے کہ اللہ ڈائریکٹ کلام نہیں فرماتا، ہاں جس سے اس نے کلام کرنا ہوتا ہے، جس سے اس نے بات کرنی ہوتی ہے، اس کا پھر طریقہ یہ ہے وہ وحی نازل کرتا ہے، یا پردے کے پیچھے سے کلام فرماتا ہے، یا کوئی فرشتہ بھیج دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وحی کی ضرورت کیوں ہے؟ دیکھیں کہ جب ہم اس دنیا میں آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے، عقل کا تقاضا بھی ہے۔ اتنی بڑی کائنات جس نے بنائی ہے اور اس نے ہمیں یہاں پر بھیجا ہے، تو لا محالہ لازمی سی بات ہے اس کے کچھ نہ کچھ احکامات ہوں گے۔ ہمیں ان احکامات کا پتہ کیسے چلے گا؟ اللہ کی ذات پر ایمان رکھ لیا تو اس کے احکامات تو پتہ نہیں چل سکتے جب تک کہ درمیان میں کوئی ایسا ذریعہ نہ ہو جو اللہ اور بندوں کے درمیان میں، عام بندوں کے درمیان میں ایک سفیر کا کردار ادا کرے، اور وہ سفیر انبیاء کرام علیہم السلام ہوتے ہیں، اور ان پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وحی نازل فرماتے ہیں اپنے احکامات کے لیے۔ تو وحی کی ضرورت کو عقل بھی تسلیم کرتی ہے
کہ اگر وحی نہ ہو تو ہم تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہی نہیں پہنچیں گے۔ تو جب اس کے احکامات نہیں پہنچیں گے تو اس کی ذات پر ایمان بھی مکمل نہیں ہوگا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ ہم سے چاہتا کیا ہے، ہم سے ڈیمانڈ کیا کر رہا ہے۔ اب وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے وحی مطلوب، ایک ہے وحی غیر مطلوب۔ وحی مطلوب کا معنی یہ ہے کہ اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر الفاظ اور معانی دونوں نازل ہوں، یعنی کہ جو چیز نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمائی اس کے الفاظ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوں، اور اس کا معنی، اس کا مفہوم، جو اس کی ڈیٹیل ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو، الفاظ اور معنی دونوں، تو یہ وحی مطلوب ہے، یعنی کہ ایسی وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس سے مراد قرآن پاک ہے۔ وحی کی دوسری قسم آتی ہے جو وحی غیر مطلوب ہے، جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر معنی نازل کر دیے گئے، آپ کو بتا دیا گیا کہ لوگوں کو یہ حکم دینا ہے، اس حکم کے الفاظ نہیں بتائے گئے، الفاظ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود سے بنائے یا خود سے سلیکٹ کیے، جو جیسے ہم عام زندگی میں بات کرتے ہیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں سے بات کی، لوگوں کو سمجھایا، وہ سارا کا سارا حدیث ہے، اور اس کو وحی غیر مطلوب کہتے ہیں، ایسی وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر گویا کہ دو طرح کی وحی نازل کی، ایک وہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے، ایک وہ جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ آگے ہے قرآن پاک کی تعریف اور قرآن پاک کے مختلف نام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے لیے خود ارشاد فرمایا، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور ہم نے آپ پر اس کتاب کو نازل کیا جو ہر چیز کا روشن بیان ہے، اور ہدایت اور رحمت ہے مسلمانوں کے لیے، اور بشارت ہے، مسلمانوں کو اس سے بشارت ملتی ہے، خوشخبری ملتی ہے۔ عام طور پہ جب ہم پڑھتے ہیں کتابوں کو تو اس میں جو قرآن پاک کی ڈیفینیشن لکھی جاتی ہے وہ اس طریقے سے بیان کی جاتی ہے، قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر عربی زبان میں نازل ہوا، مصاحف یعنی کتابی شکل میں لکھا گیا، ہم تک تواتر سے یعنی لگاتار، اس میں کوئی وقفہ نہیں آیا، وہ 1400 سال سے لگاتار ہم تک پہنچا اور قیامت تک پہنچتا رہے گا۔ اس کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے اور اس کا اختتام سورۃ الناس پر ہوتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی تعریف بیان کی جاتی ہے، یہ ساری چیزیں قرآن پاک سے ہی ماخوذ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود مختلف جگہوں پر قرآن پاک کی یہ صفات بیان کی، جیسا کہ اس نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا، فی کتاب مکنون، ہم نے اس کو محفوظ کتاب کی شکل میں ہم نے جو نا وہ اس کو محفوظ کر دیا، یہ محفوظ کتاب میں موجود ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، وہ قرآن بہت معظم ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ ساری جو ڈیفینیشن میں نے آپ کو عرض کی، یہ حقیقت میں قرآن پاک سے ہی یا قرآن پاک کی مختلف آیات سے ہی ماخوذ ہے، قرآن پاک کی مختلف آیات سے ہی لی گئی ہے۔ قرآن پاک کو مصحف بھی کہتے ہیں۔ مصحف کا معنی ہے کہ ایسی چیز جس کو صحیفوں میں لکھا گیا ہو، صحیفہ چھوٹی کتاب، جس کو لکھا گیا ہو کسی چمڑے کے ٹکڑے پر، لیدر وغیرہ پر یا کاغذ پر یا ورق پر لکھا گیا ہو، تو بعد میں انہیں جمع کر دیا گیا، تو وہ حقیقت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک میں قرآن پاک کو لکھ لیا جاتا تھا، جیسے جیسے نازل ہوتا حضور وہ خود لکھوا دیتے، صحابہ کرام علیہم رضوان اس کو لکھ لیتے، اس کو محفوظ کیا جاتا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان سارے حصوں کو ملا کر، سارے جو صحیفے تھے چھوٹے چھوٹے، ان کو ملا کر ایک باقاعدہ کتاب بنا دی گئی جس کو مصحف کا نام دیا گیا۔ تو مصحف کہتے ہیں جو لکھا ہوا ہے یا چھوٹے چھوٹے صحیفوں سے جمع کر کے ایک کتاب میں لکھ دیا گیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں یہ چیز ممکن نہیں تھی، کیونکہ اس دور میں تو وحی نازل ہو رہی تھی، تو جب وحی نازل ہو رہی تھی تو اس کو لکھا تو جا سکتا تھا، لیکن ایک بند کتاب کی شکل میں اس کو جو ہے نا فائنل کرنا ممکن نہیں تھا۔ فائنل تو تبھی ہو سکتا تھا جب وحی کا سلسلہ رک جائے، اور وحی کا سلسلہ رکا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے ساتھ،
جب آپ وفات پا گئے، آپ وصال فرما گئے، وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، تو پھر اس کو قرآن پاک کو ایک جگہ پر جمع کر لیا گیا اور اس کو کتاب کی شکل دے دی گئی۔ قرآن پاک کے فضائل اور اجر و ثواب کے بارے میں ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن پاک کا علم حاصل کیا اور لوگوں کو بھی قرآن پاک کی تعلیم دی۔ بڑی مشہور حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ ہمارے مدارس میں، اداروں میں جہاں پر بچے حفظ کرتے ہیں، عرب و عجم میں، پوری دنیا میں یہ حدیث پاک تقریباً لکھی ہوئی ہوتی ہے، مساجد وغیرہ میں بہت مشہور حدیث پاک ہے، لیکن اس کا ایک معنی خاص ہے۔ ایک تو ٹھیک ہے، اس کی فضیلت ہے، برکت ہے، زبانی قرآن پاک پڑھنے کی بھی فضیلت ہے، وہ ہم آگے پڑھتے ہیں حدیث پاک انشاءاللہ۔ لیکن یہاں پر حضور نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جس نے قرآن کا علم حاصل کیا، جس نے قرآن کو سیکھا، جس نے قرآن کو سمجھا، صرف پڑھا نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا خیرکم من تقرأ القرآن، تم میں سے بہترین وہ ہے جس نے قرآن کی تلاوت کر لی، جس نے قرآن کی قرات کر لی۔ آپ نے فرمایا جس نے قرآن سیکھا۔ قرآن سیکھنا کیسے ہے؟ اللہ پاک نے سورہ رحمان میں فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے آپ کو قرآن سکھایا۔ تو اب اللہ نے کیسے سکھایا؟ اللہ نے صرف الفاظ تو نہیں بتائے، نبی کریم علیہ السلام نے صرف الفاظ تو نہیں پڑھے، تو گویا کہ اس سیکھنے سے مراد یہ ہے قرآن پاک کے احکامات کو سیکھنا، اس کو سمجھنا، تاکہ انسان عمل کر سکے۔ تو اسی چیز کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جس نے قرآن پاک کو سیکھا، یعنی قرآن پاک کے احکامات کو سیکھا، قرآن پاک کو سمجھا، اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کیا کرنا چاہتا ہے، وہ ہمیں حکم کیا دے رہا ہے، وہ ہمیں ڈیمانڈ کیا کر رہا ہے، ان چیزوں کو سیکھا اور پھر اس نے اس پر عمل کیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اور لوگوں کو بھی اس نے اس چیز کی تعلیم دی، تو وہ بڑا بہترین شخص ہے۔ قرآن پاک کو ویسے پڑھنا بھی باعث اجر ہے، باعث ثواب ہے، بڑی مشہور حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے کتاب اللہ سے ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے اور ایک نیکی کا 10 گنا اجر ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک الگ حرف ہے۔ گویا کہ جس نے الف لام میم پڑھا اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں، اس کے لیے 30 اجر ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن قرآن پڑھنے والا آئے گا تو قرآن کہے گا اے رب اس کو مزین کر دے، یعنی کہ اس کو عزت عطا کر دے، تو اس کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن کہے گا اے رب اس کو اور عزت دے، اس کو اور مزین کر، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر اس کو عزت والے حلے یعنی کہ جو کپڑے ہیں وہ پہنائے جائیں گے۔ قرآن کہے گا اے رب اس سے راضی ہو جا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ پھر اس شخص سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے دراجات میں چڑھتا جا، اور ہر آیت کے بدلے میں اس کو نیکی دی جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کے پیٹ میں قرآن نہ ہو وہ ویران گھر کی مانند ہے، یعنی جو قرآن نہیں پڑھتا، جس کی روحانیت، اس کی اسپرچول لائف جو ہے اس میں قرآن نہیں ہے، تو وہ ویران گھر کی مانند ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اعلانیہ طور پر قرآن پڑھنے والا، یعنی بلند آواز سے قرآن پڑھنے والا، لیکن یہ خیال رکھنا چاہیے وہاں پر قرآن پاک کی بے ادبی نہ ہو، یہ نہ ہو کہ ہم بلند آواز میں قرآن پاک پڑھیں اور دیگر لوگ اپنے کاموں میں مصروف رہیں، کیونکہ قرآن پاک کا حق ہے کہ جب یہ پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ جب بھی قرآن پاک پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو، مطلب کان لگا کر سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو قرآن پاک کا حق ہے کہ اس کو سنا جائے، تو اس کا خیال ہو۔ تو پھر انسان اگر بلند آواز سے قرآن پاک پڑھ رہا ہو تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ اعلانیہ صدقہ کرنے والے کے برابر ہے۔ جو بندہ صدقہ کرتا ہے
اور جو پوشیدگی سے قرآن پاک پڑھنے والا ہے تو وہ پوشیدگی سے سجدہ کرنے والے کے برابر ہے، اتنا اجر ملتا ہے اس چیز پر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص قرآن پڑھنے میں مشغولیت کی وجہ سے میرا ذکر نہ کر سکے، یعنی وہ اتنا قرآن پڑھتا رہا کہ اسے کوئی اور ذکر کے لیے ٹائم ہی نہ مل سکا، اور وہ مجھ سے دعا بھی نہ کر سکا، بس وہ قرآن پاک پڑھنے کی طرف اس کی توجہ رہی، اسے دعا کرنے کا بھی وقت نہ ملا، میں اس کو دعا کرنے والوں سے زیادہ عطا فرماؤں گا، اور اللہ کے کلام کی فضیلت باقی کلاموں پر ایسی ہے جیسے اللہ کی فضیلت مخلوق پر، یعنی یہ کلام کائنات کا سب سے بہترین کلام ہے کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا کلام ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے، یعنی کہ پھر آپ نے مثال دی کہ حضور پڑھتے الحمدللہ رب العالمین، پھر آپ ٹھہر جاتے، سانس لیتے، پھر پڑھتے الرحمن الرحیم، پھر رکتے، اور پھر اس کے بعد پڑھتے مالک یوم الدین، یعنی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک ٹھہر کر، سانس لے کر، رک رک کر پڑھا کرتے تھے، سکون سے پڑھا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، بے شک اللہ کی مخلوق میں سے کچھ لوگ اہل اللہ ہیں، اللہ کے اہل ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، اہل قرآن، یعنی قرآن پڑھنے والے اللہ کے اہل ہیں اور اللہ کے خاص بندے ہیں۔ اہل اللہ ہیں یعنی اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں، وہ اللہ والے ہیں، اور اللہ والے کون ہیں؟ جو قرآن پڑھنے والے ہیں، جو قرآن کو سیکھنے والے ہیں۔ بہرحال اس کے علاوہ بھی قرآن پاک کے ہزاروں فضائل ہیں، لاکھوں فضائل ہیں، جو قرآن پاک کے اندر بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں بھی بیان ہوئے اور ان کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ قرآن پاک کو سننے اور پڑھنے کے دیگر اس کے احکام اور آداب کہ قرآن پاک کو باوضو پڑھنا چاہیے، بغیر پاکی کے چھونا نہیں چاہیے، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا، لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو جو ہے نا وہ بغیر طہارت کے، بغیر پاکیزگی حاصل کیے، بغیر وضو اور غسل کے اس کو ہاتھ نہیں لگانا، منہ سے بدبو نہ آئے، انسان اچھے کپڑے پہن کر قرآن پاک پڑھے، اچھی جگہ پر بیٹھ کر قرآن پاک پڑھے، یہ قرآن پاک کے آداب ہیں۔ پڑھا جا رہا ہو تو اس کو غور سے سنیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ پھر قرآن پاک کے حقوق میں سے ہے کہ اس کو سمجھا جائے، صرف اس کو پڑھنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل ہی اس لیے کیا کہ ہم اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ صرف پڑھنے کے لیے نازل نہیں کیا کہ بس بیٹھ کے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھ لیا تو یہ کافی ہو گیا، ہمیں اجر مل جائے گا، بس جی یہ کافی ہے۔ اللہ نے قرآن صرف اس لیے نازل نہیں کیا، اس نے قرآن نازل کیا ہے ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے، ہدایت کی کتاب ہے، یہ کوڈ آف لائف ہے، اس کو سمجھنا ہے اور پھر اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ نے اس کو صرف اس لیے نازل نہیں کیا کہ ہم اس سے ثواب کماتے رہیں، ثواب ملے گا، اجر ملے گا، سینکڑوں ہزاروں احادیث ہیں اجر کی، لیکن مقصد اجر نہیں ہے۔ قرآن کا مقصد جو ہے وہ اس کو سمجھنا اور اس کو سمجھ کے اس پر عمل کرنا ہے، جو قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، نبی کریم علیہ السلام نے بیان کیا، اور ہم نے جو پہلی حدیث پڑھی اس کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے خود فرمایا کہ قرآن کو سیکھو۔ قرآن پاک کے شروع میں سورہ بقرہ کی دوسری تیسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتاب ہدایت ہے، ھدی للمتقین، اس سے ہدایت حاصل کرنی ہے۔ تو یہ صرف کتاب ثواب نہیں ہے، یہ کتاب ہدایت ہے۔ پھر قرآن پاک کے آداب میں سے ہے جب اس کو پڑھا جائے
تو اس کو عربی لہجے میں پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، جیسے نبی کریم علیہ السلام نے پڑھا، کیونکہ اہل عرب کی کتاب ہے، عرب پر نازل ہوئی ہے، عرب اس کو بہتر جانتے ہیں، اس کے قوانین ہیں، ہر زبان کے قوانین ہوتے ہیں، ہر زبان کے قاعدے ہوتے ہیں، کون سا لفظ کیسے پروناؤنس کرنا ہے، ہر زبان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو اگر ہم بغیر وہ چیز سیکھے کسی لفظ کو پروناؤنس کریں گے تو لازمی سی بات ہے ہزاروں غلطیاں نکلیں گی۔ تو قرآن پاک کا حق ہے کہ اس کو سیکھا جائے کہ کیسے اس کے الفاظ کو ادا کرنا ہے، اور پھر اس کو ادا کیا جائے، اس کو پڑھا جائے، تاکہ اس میں کوئی غلطی یا غلطی کی گنجائش نہ رہے۔ آگے ہے قرآن پاک کا اعجاز۔ اعجاز کا مطلب ہے کہ قرآن لوگوں کو عاجز کرنے والی کتاب ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو اس کے نام ماننے والوں کو عاجز کر دیتی ہے، نام ماننے والوں کو لاجواب کر دیتی ہے، ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں بچتا، وہ مجبور ہیں اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر۔ قرآن پاک کے اعجاز میں پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان فرمائی سورہ نساء کے اندر، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ یہ قرآن، کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن اللہ کے غیر کی طرف سے ہوتا، یعنی اللہ کی کتاب نہ ہوتی، کسی اور نے بنایا ہوتا، تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ پھر اس میں اختلافات نہ ہوتے۔ ایک آیت میں کچھ ہوتا، دوسری آیت میں کچھ ہوتا، غلطیاں بھی نکلتی، کمی بھی نکلتی، زیادتی بھی نکلتی۔ لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تو یہی اس بات کی دلالت ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ قرآن پاک کا بہت بڑا چیلنج ہے قیامت تک کے لیے۔ قرآن پاک کا سب سے بڑا اعجاز، سب سے بڑا چیلنج، کہ یہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ پاک نے فرمایا، قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور جن قرآن کی مثل لانے پر جمع ہو جائیں تو وہ اس کی مثل کبھی نہیں لا سکتے۔ اللہ پاک نے چیلنج دے دیا کھلا، تم نہیں مانتے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ ٹھیک ہے، اس کی مثل بنا کے لے آؤ۔ تم کہتے ہو یہ کسی عام بندے کی لکھی ہوئی ہے، تم بھی لکھ لو، تم بھی بنا کے لے آؤ۔ نہیں بنا سکیں گے قیامت تک۔ جو بھی بنائیں گے اس کے اندر کمی رہ جائے گی، اس میں کوتاہی رہ جائے گی، اس میں ہزار چیزیں رہ جائیں گی، اس کے اندر الفاظ کا چناؤ اس سے بہتر ہو سکے گا۔ ہم قرآن کے بارے میں اتنا بھی آج تک دعویٰ کوئی شخص نہیں کر سکا کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لفظ ارشاد فرمایا، اس لفظ کی جگہ پر اگر یہ لفظ ہوتا تو مزید بہتر ہو سکتا تھا۔ قرآن کے بارے میں ایسا بھی نہیں ہے، کوئی آج تک یہ قرآن کو چیلنج نہیں کر سکا، نہ قیامت تک کر سکے گا۔ جبکہ کوئی بھی اور کتاب ہو اس میں بہتری کی گنجائش رہتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیلنج کو مزید جو ہے نا وہ آسان کر دیا لوگوں کے لیے، کہ ٹھیک ہے پوری کتاب نہیں بنا سکتے نا تم، ام یقولون افترا، تم کہتے ہو یہ خود گھڑی ہوئی کتاب ہے، قل فاتوا بعشر سور مثلہ، تم اس کی مثل 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، چھوڑو پوری کتاب، 10 صورتیں لے آؤ۔ اس کے بعد پھر اللہ پاک نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، چلو اگر تم 10 صورتیں بھی نہیں بنا سکتے تو اللہ پاک فرماتا ہے اس کی مثل 1 صورت ہی لے آؤ۔ تم کہتے ہو یہ قرآن سچا نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ 3 چیلنج کر دی اللہ نے قرآن میں، اس کی مثل پوری کتاب لے آؤ، اس کی مثل 10 صورتیں لے آؤ، پھر فرمایا اس کی مثل چلو 1 صورت ہی لے آؤ۔ نہیں بنا سکو گے تم، قیامت تک کے لیے نہیں بنا سکو گے۔ اور یاد رکھیں کہ عرب کے لوگ اس دور میں بڑے فصیح تھے، وہ اپنی زبان پر بڑی مہارت رکھتے تھے۔ کوئی اور علم ان کے پاس ہو یا نہ ہو، وہ زمانہ جاہلیت تھا، کوئی اور علم رکھیں یا نہ رکھیں، لیکن اپنی عربی لغت کے اعتبار سے، عربی کی فصاحت کے اعتبار سے وہ بڑے باکمال لوگ تھے، وہ بڑے عروج پر تھے۔
ہم اگر ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو ان کی ایسی ایسی نظمیں، ان کی ایسی ایسی عربی تقریریں، عربی جملے موجود ہیں جو آج تک مثال ہیں۔ وہ ایک لفظ اگر استعمال کر لیتے تو دوبارہ چیلنج کرتے کہ ہم دوبارہ اس لفظ کو استعمال نہیں کریں گے، ایک نیا لفظ لے کر آئیں گے۔ تو بڑے فصاحت والے تھے وہ لوگ، ان لوگوں کو چیلنج کیا جا رہا تھا، ایسے لوگوں کو نہیں جن کی زبان ہی عربی نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگوں کو جو عربی پر بڑے جو ہے نا اپنے آپ کو عرب کہتے تھے، دوسروں باقی پوری دنیا کو، عربی زبان بولنے والوں کے علاوہ باقی پوری دنیا کو وہ اجمی کہتے تھے۔ اب بھی اجمی کہتے ہیں، عجم کہتے ہیں گونگے شخص کو جو بول نہیں پاتا۔ تو ان کا خیال یہ کہ ہماری زبان عربی ہے تو اس کے علاوہ باقی سارے اجمی ہیں، یہ گونگے ہیں، ان کے پاس زبان ہی نہیں ہے۔ ویسی زبان کے مہارت رکھنے والے لوگ، ان کو اللہ نے چیلنج کر دیا، جو مشرکین تھے، جو قرآن کو نہیں ماننے والے تھے، ٹھیک ہے تم زبان پر مہارت بھی رکھتے ہو، تم عربی بھی جانتے ہو، تو لاؤ اس قرآن کی مثل کوئی چیز، وہ نہیں لا سکیں گے۔ تو یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے۔ پھر قرآن پاک کے اندر فصاحت ہے، بلاغت ہے، یعنی کہ اس کے اندر بڑے الفاظ کا بڑا بہترین چناؤ ہے۔ اس سے زیادہ بہترین چناؤ الفاظ کا نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ بہترین جملے نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ انسان کا کلام ہی نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس کے اندر توحید و رسالت کا بھی بیان ہے، ہدایت کا بیان ہے، لوگوں کو ترغیب دینے کا بیان ہے، لوگوں کو ڈرایا بھی گیا ہے، خوشخبریاں بھی دی گئی ہیں، لوگوں کو جہنم کے عذاب کا بھی ذکر کیا گیا ہے، لوگوں کے لیے جنت کا بھی ذکر کیا گیا ہے، دنیا کا بھی ذکر ہے، آخرت کا بھی ذکر ہے، انسان کی اپنی ذات کا بھی ذکر ہے، انسان کی نفسیات کا بھی ذکر ہے، کائنات کا بھی ذکر ہے، انسان کے اندر کے اجزاء کا بھی ذکر ہے، انسان کی تخلیق کا ذکر ہے، کائنات کی تخلیق کا ذکر ہے، سائنس کا ذکر ہے، مذہب کا ذکر ہے۔ کوئی ایسا نقطہ، کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ہے جس کو قرآن نے ٹچ نہیں کیا۔ قرآن جو ہے وہ بک آف سائنس نہیں ہے کہ اس کے اندر کسی چیز کی جو ہے نا وہ ڈیٹیل دی گئی ہو، یہ بک آف سائنس ہے، اس میں نشانیاں ہیں، اور وہ نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شے کی بیان کر دی، تخلیقات کے بارے میں، مخلوق کے بارے میں، کیسے بنایا، کیا بنایا، اور قیامت تک کے لیے قرآن اسی لیے رہنمائی کرتا رہے گا۔ کبھی لوگ اس سے سیر نہیں ہوں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ لوگ کہیں کہ بھئی اب جو ہے نا وہ قرآن پاک کی آیات ہمارے لیے وہ معاذ اللہ کافی نہیں ہو رہی، ہمیں اس سے مسائل کا پتہ نہیں چل رہا، نئے آنے والے مسائل پر قرآن رہنمائی نہیں کر رہا، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ قیامت تک کے لیے قرآن رہنمائی کرے گا، اور یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ دنیا کی کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہو سکتی کہ جو ایک بار لکھ دی گئی ہو، دوبارہ اس کے بعد اس جیسی کوئی اور کتاب یا اس کا اپ ڈیٹ ورژن آنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ ٹیکنالوجی کو دیکھیں، کسی بھی دنیا کی فیلڈ کو دیکھیں، ایک کتاب آتی ہے، کچھ عرصہ رہتی ہے، پھر اس کا اپ ڈیٹ ورژن آ جاتا ہے، نئی تحقیقات آ جاتی ہیں، نئی ریسرچ آ جاتی ہے۔ قرآن قیامت تک کے لیے ہے۔ پھر قرآن پاک میں کمی اور زیادتی نہیں ہو سکتی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان کیا کہ اس نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس ذکر کو یعنی کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب قرآن پاک کا کٹر سے کٹر مخالف جو ہے، جو اسلام کو نہیں مانتا، قرآن کو نہیں مانتا، 1400 سال ہو گئے، کوئی شخص یہ چیلنج نہیں کر سکا کہ قرآن بدلا گیا ہے۔ جو مسلمان نہیں ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، جو قرآن کے دشمن ہیں، 1400 سال سے یہ بات وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارک میں جو قرآن تھا، جو نبی کریم علیہ السلام نے بیان کیا تھا، آج 1400 سال گزر جانے کے باوجود اس میں کوئی نقطہ برابر فرق نہیں آیا، وہی الفاظ ہیں، وہی چیزیں ہیں، اسی انداز میں پڑھا جا رہا ہے۔ اتنی حفاظت دنیا کی کسی اور کتاب کی نہیں ہے۔ تو یہ قرآن پاک کا ایک اعجاز ہے۔
اور قرآن پاک کی حفاظت کا وہ ذمہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا وہ بڑا واضح طور پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ پاک نے اس کی حفاظت ایسے کی کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ کوئی فرق ہی نہیں آ سکا، اور قیامت تک کے لیے کوئی فرق نہیں آئے گا اس کے اندر۔ پھر قرآن پاک جو ہے وہ دنیا کے حقائق کی طرف، حقیقتوں کی طرف بھی جو ہے نا وہ اشارہ کرتا ہے۔ اس دور میں لوگ سمجھتے تھے کہ سورج ساکن ہے، وہ ہلتا نہیں ہے، وہ ایک جگہ پر موجود ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں بیان کر دیا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اللہ وہی ہے جس نے رات کو، دن کو، سورج کو اور چاند کو پیدا کیا۔ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر چیز جو ہے وہ اپنے اپنے مدار میں تیر رہی ہے۔ ہر چیز جو ہے نا وہ کائنات کے اندر، اس اسپیس کے اندر، اس یونیورس کے اندر جو ہے نا وہ اپنی اپنی جگہ پر وہ تیر رہی ہے، وہ گھوم رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کو ساکن پیدا نہیں کیا۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج اور چاند کو ایک نظام کا پابند کر دیا، ان میں سے ہر ایک مقرر میعاد تک چل سکتا ہے۔ اس کی بھی ایک جو ہے نا وہ زندگی ہے جس کو آج جا کر سائنس پروف کرتی ہے، قرآن نے اس دور میں بیان کر دیا۔ اس سے اگلا ہمارا پوائنٹ ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر کرتے ہوئے ہمیں اسباب نزول یا شان نزول کی ضرورت ہوتی ہے۔ شان نزول یا سبب نزول کیا چیز ہے؟ قرآن پاک کی آیات کی دو قسمیں ہیں اس اعتبار سے۔ ایک قسم وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کر دیا، وہ کسی خاص واقعے کے ساتھ، کسی ایونٹ کے ساتھ جو ہے نا منسلک نہیں ہے، اس کا کوئی جو ہے نا وہ تعلق نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ آیات ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی واقعے کے ساتھ، کسی ایونٹ کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں یا اس کے رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات نازل کی۔ اب جو آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی نازل کی کہ جو کسی واقعے کے ساتھ ریلیٹ ہیں یا کسی ایونٹ کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہیں، تو جب تک ہم ان واقعات کو، ان ایونٹس کو احادیث میں نہیں دیکھ لیتے تو ان آیات کی تفسیر بھی ہمارے سامنے کلیئر نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، مشرق اور مغرب اللہ کے ہی تو ہیں، تم جس طرف چاہو منہ کر کے اللہ کی نماز پڑھ لو۔ اب حقیقت میں تو ایسا نہیں ہے۔ اسلام کا حکم یہی ہے کہ ہم نے بیت اللہ شریف کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، جبکہ قرآن پاک کی اس اسپیسیفک آیت میں، دیگر بہت ساری آیات میں حکم ہے کہ مسجد الحرام کو اپنا قبلہ بناؤ، اس طرف منہ کرو، لیکن اس آیت میں تو ہے کہ جس طرف مرضی منہ کر لو۔ تو یہ اس کا ایک خاص واقعہ ہے، ایک خاص ایونٹ ہے۔ تو جب اس طرح کی آیات کا ہم ایونٹ نہیں دیکھتے، اس کو احادیث میں تلاش نہیں کرتے، تو تب تک ہم پر بات کلیئر نہیں ہوتی کہ اس آیت کا اصل مقصد کیا ہے۔ اور بہت سارے لوگ قرآن پاک کی تفسیر کرتے ہوئے یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ وہ آیت پڑھ لی لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم نہ دیکھا۔ ہر آیت کی تفسیر، ہر آیت کے بارے میں کچھ نہ کچھ احادیث میں ضرور بیان ہوا۔ ہم دیکھیں گے آگے چل کر انشاءاللہ عز و جل کہ ہر آیت میں، ہر چیز میں، ہر رکوع کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے، صحابہ کرام علیہم رضوان نے وضاحت کی ہے۔ تو جب تک ہم ان چیزوں کو نہ دیکھیں تو اس طرح کی آیات واضح نہیں ہوتی۔ تو یہ چیز ہے شان نزول یا سبب نزول، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو نازل کیوں کیا، وجہ کیا تھی نازل کرنے کی، اس کا سبب کیا تھا نازل کرنے کا۔ ایک آیت کے کئی مزید سبب بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کہ ایک آیت ایک بار نازل ہوئی، ایک واقعہ ہوا، پھر کوئی اور واقعہ پیش آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہی حکم دینا چاہا، پھر وہی آیت نازل ہو گئی۔ سورہ فاتحہ 7 بار نازل کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اس طرح قرآن پاک کی دیگر کئی آیات نازل ہوئیں، اور تو کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آیت کے کئی شان نزول ہوتے ہیں، ایک سے زیادہ ہوتے ہیں، تو وہ بھی احادیث کے اندر آ جاتے ہیں۔ پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو ایک ہی بار میں مکمل نازل کیوں نہیں کر دیا؟ دیکھیں، قرآن پاک یا اسلام
یہ دین ہے، یہ صرف مذہب نہیں ہے۔ مذہب ہے کہ جس کے اندر توحید، رسالت، آخرت پر ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جھوٹ نہیں بولنا، چغلی نہیں کرنی، اس طرح کی چیزیں بیان ہو گئیں، وہ مذہب کہلاتا ہے۔ دین ایک پورا کوڈ آف لائف ہے، ایک ایک قدم پر اس نے رہنمائی کرنی ہے۔ تو عرب کا وہ معاشرہ زمانہ جاہلیت میں علم کے اعتبار سے بھی وہ گئے گزرے، اخلاقیات کے اعتبار سے بھی وہ گئے گزرے، کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو وہ لوگ نہیں کرتے تھے۔ تو ان کو اگر یک بارگی اتنا بڑا جو ہے نا وہ آرڈر دے دیا جاتا، کوڈ آف لائف دے دیا جاتا کہ تم نے اب اس پر چلنا ہے، تو شاید کوئی بھی تیار نہ ہوتا ایک ہی دن میں جو ہے نا وہ اتنا بڑا ٹرن لینے کے لیے۔ لوگ گھبراتے کہ یہ کیا ہے، مطلب اچانک ہم اتنا کچھ چھوڑ کے اور اچانک اتنا کچھ شروع کر دیں۔ ایک قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ 500 کے قریب احکامات کی آیات ہیں، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمانڈمنٹس ہیں۔ توریت کے اندر یا موسیٰ علیہ السلام کو تو صرف 10 کمانڈمنٹس دی نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بڑی مشہور ہیں 10 کمانڈمنٹس جو ہیں وہ تورا کی یا اولڈ ٹیسٹامنٹ کی۔ قرآن پاک کے اندر تو 500 آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمانڈمنٹس موجود ہیں، اس کے آرڈرز موجود ہیں، اور اگر ہم ان کو بغیر تفسیر کے پڑھیں، ڈائریکٹلی پڑھیں تو ہمارے سامنے وہ واضح ہو جاتی ہیں، اور اگر ہم ان کی تفسیر دیکھیں اور ہم ان کی تفصیل دیکھیں احادیث کے اندر، تو قرآن پاک کے وہ احکامات 1000 سے زیادہ بنتے ہیں جو ہم نے زندگی میں کرنے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو ہر وقت کرنے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو زندگی میں ایک بار کرنے ہیں جیسے حج ہے، کچھ ایسے ہیں جو ہم نے اپنی زندگی کی عادت بنا لینے ہیں۔ تو یہ ایک پورا کوڈ آف لائف ہے۔ لوگوں کو اگر اتنے زیادہ احکامات دے دیے جاتے اکٹھے، قرآن نازل ہو جاتا تو لوگ اس پر کبھی عمل ہی نہ کر پاتے۔ تو یہ اس کا تقاضا تھا، یہ اسی چیز کی ڈیمانڈ تھی کہ قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا جائے تاکہ لوگ جو ہے نا وہ سٹیپ بائی سٹیپ عمل کرنا شروع کر دیں۔ اسی لیے مکی دور کو جب ہم دیکھتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مکی دور ہے، جو مائگریشن سے پہلے کا دور ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا، اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمانیات سکھائی ہیں، لوگوں کو فیتھ سکھایا ہے، اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، رسالت پر ایمان لاؤ، فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، وہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ اس طرح کی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں پر نبی کریم علیہ السلام پر نازل کی تاکہ لوگ ان کو سیکھ لیں، ان کا فیتھ، ان کا ایمان، ان کا بیلیف جو ہے نا وہ مضبوط ہو جائے۔ جب مدینہ میں آ گئے، 13 سال گزر گئے مکہ کی زندگی کے، پھر احکامات نازل ہونے شروع ہوئے۔ نماز کا حکم ہے جو مکہ میں نازل ہوا، باقی روزہ مدینہ میں آ کر، زکوٰۃ مدینہ میں آ کر، حج مدینہ منورہ میں آ کر، سود حرام ہوا مدینہ میں آ کر، شراب حرام ہوئی مدینہ میں آ کر، دیگر کئی احکامات وہ مدینہ منورہ میں آ کر نازل ہوئے تاکہ لوگ جو ہے نا وہ سٹیپ بائی سٹیپ اس پر عمل تو کر سکیں۔ تو قرآن پاک کا یہ تقاضا تھا کہ اس کو یک بارگی ایک ہی بار میں نازل نہ کیا جائے، بلکہ یہ سٹیپ بائی سٹیپ نازل ہو تاکہ لوگ اس پر سٹیپ بائی سٹیپ عمل کرنا شروع کریں اور ان کی زندگیوں میں ایک انقلاب آ جائے۔ اتنا بڑا ٹرن لوگ، کوئی بھی شخص، انسان جو ہے وہ نہیں لے سکتا کہ اپنی پوری لائف چھوڑ کے ایک نئے طریقے سے گزارنا شروع کر دے۔ پھر اس کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ مکی صورتیں کون سی ہیں اور مدنی صورتیں کون سی ہیں۔ اس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک بہترین یا یوں کہہ لیں کہ ایک درمیانی رائے یہ ہے، جس کو یوں کہہ لیں کہ 80% 90% علماء نے قبول کیا، اور ہمارے ہاں عام طور پر وہی چلتی ہے عرب میں، عجم میں، پوری دنیا میں، کہ جو صورتیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت سے، مدینہ منورہ ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئیں، مائگریشن سے پہلے نازل ہوئیں، وہ مکی ہیں۔ وہ صورتیں جو مائگریشن کے بعد نازل ہوئی ہیں مدینہ میں جا کر، وہ مدنی ہیں۔ اب ان میں نا علاقے کی قید نہیں ہوگی۔ ممکن ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر کوئی آیت، کوئی صورت مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد مدینہ سے باہر نازل ہوئی ہو،
تو وہ مدنی ہی کہلائے گی۔ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہجرت سے پہلے، وہ مکہ میں نازل ہوئی یا مکہ سے باہر نکل کر کسی اور علاقے میں نازل ہوئی ہو، وہ مکی ہی کہلائے گی کیونکہ وہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ پھر قرآن پاک کو جمع کیسے کیا گیا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک میں قرآن پاک کو جمع کر لیا جاتا تھا۔ حضور خود بھی اس کو حفظ کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام پر جب وحی نازل ہوتی تو آپ کو قرآن حفظ ہو چکا ہوتا تھا، وہ آیات حفظ ہو چکی ہوتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرما دیا تھا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے نبی مکرم آپ جلدی جلدی زبان کو حرکت نہ دیا کریں قرآن کو یاد کرنے کی خاطر، انا علینا جمعہ وقرآنہ، بے شک اس کو آپ کے ذہن میں محفوظ کرنا اور آپ کا اسے پڑھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کو محفوظ کرنا، اس کو جمع کرنا اور آپ کی زبان مبارک پر اس کو جاری کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ صحابہ کرام کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو کاتبین وحی تھے، وحی لکھنے والے تھے، ان کو لکھوا لیتے تھے، لوگ لکھ لیتے تھے، پھر صحابہ کرام خود اس کو حفظ کر لیتے تھے۔ عشرہ مبشرہ حافظ تھے، خلفائے راشدین حافظ تھے، ازواج مطہرات میں جو ہے وہ قرآن پاک حفظ کیا ہوا تھا، دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان نے قرآن پاک حفظ کیا ہوا تھا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں جب جنگ یمامہ ہوئی، اس میں بہت سارے حفاظ کرام شہید ہو گئے، تو چونکہ قرآن پاک ایک کتابی شکل میں موجود نہیں تھا، مخطوطوں میں لکھا ہوا تھا، کسی کے پاس 2 صورتیں ہیں، کسی کے پاس 4 صورتیں، ممکن ہے کسی کے پاس چھوٹے چھوٹے حصوں میں سارا قرآن پاک بھی موجود تھا، لیکن ایک کتابی شکل میں موجود نہیں تھا۔ اصل قرآن پاک کا جو محفوظ کرنے کا طریقہ تھا وہ حفظ کرنا تھا۔ اب کئی 100 صحابہ شہید ہو گئے جنگ یمامہ کے اندر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ قرآن پاک کو اب آپ ایک کتاب کی شکل میں جمع کر دیں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حفاظ اسی طرح سے شہید ہوتے رہے تو قرآن پاک کی کچھ آیات یا کوئی چیزیں ہم سے مس ہو جائیں۔ تو پھر ایک کمیٹی بنائی گئی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انڈر، وہ خود کاتبین وحی میں سے تھے، وحی لکھا کرتے تھے نبی کریم علیہ السلام کے دور مبارک میں، وہ خود حافظ قرآن بھی تھے۔ وہ کمیٹی بنائی گئی، ان کو ہیڈ بنایا گیا، وہ قرآن پاک کی آیات کو جمع کرتے، لکھتے۔ انہوں نے صرف اپنے حافظے پر جو ہے نا وہ بیس نہیں کیا، بلکہ جو باقی حفاظ تھے پھر جو قرآن پاک لکھا ہوا تھا تختیوں پر یا چمڑے کے ٹکڑوں پر یا کہیں پر بھی، اس کو بھی دیکھتے، پھر ایک فائنل کاپی نکالتے۔ یعنی صرف یہ نہیں کہ بس ٹھیک ہے میں حافظ ہوں، یا 2-3 حافظوں نے بیٹھ کے قرآن پاک کو لکھ دیا یا 2-3 جگہ پر دیکھ کر لکھ دیا، باقاعدہ ایک ایک آیت پر تحقیق کرتے کہ واقعی، تاکہ اس کے اندر کسی ایک لفظ کی بھی غلطی نہ رہ جائے۔ میں بھول سکتا ہوں، سامنے والا بھول سکتا ہے، کوئی ایک بندہ لکھنے میں غلطی کر سکتا ہے، لہٰذا کئی لوگوں سے کنفرمیشن کرواتے کہ ہاں یہی لفظ ہیں، یہی آیت ہے، پھر اس کو لکھا جاتا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں قرآن پاک کو ایک قرات پر جمع کیا گیا۔ ایک قرات سے مراد یہ کہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث سے پاک ہے، آپ نے خود بھی فرمایا کہ قرآن پاک کو 7 قراتوں پر یا 7 لہجوں پر نازل کیا گیا۔ وہ مختلف ہیں، اس کا قرآن پاک ہمیں عرب سے مل بھی جاتا ہے مارکیٹ میں، اس کے پڑھنے کے اپنے قوانین ہیں۔ اسلام پھیلنا شروع ہوا، عرب سے نکل کے عجم تک گیا، تو ان 7 لہجوں کی وجہ سے لوگ سمجھ نہیں پاتے تھے، ان کو مکس کر دیتے اور بھی غلط پڑھتے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کا حل دیا اور آپ نے حکم دیا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی، جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں قرآن پاک کو ایک کتابی شکل دی تھی، انہی کو دوبارہ حکم دیا کہ وہ قرآن پاک کی ایک قرات جو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نسخہ موجود ہے، وہی نسخہ جو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اکٹھا کیا تھا، اسی کے 7 نسخے الگ بنائے، وہ 7 نسخے بنا کر مختلف علاقوں میں بھیجوا دیے اور حکم دیا کہ اب قرآن اسی قرات پر اسی طریقے سے پڑھا جائے گا تاکہ کسی قسم کا کوئی اختلاف نہ ہو۔ قرآن پاک کی تدوین یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور مبارک میں قرآن پاک کی تدوین کا جو ہے نا ایک مختصر سا واقعہ،
کہ حضور کے دور میں بھی اس کو لکھا گیا، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں اس کو کتابی شکل دی گئی، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں اس کو جو ہے وہ ایک قرات پر جمع کیا گیا تاکہ لوگوں کے ہاں کسی قسم کا اختلاف نہ ہو اپنی لا علمی کی وجہ سے، کہ عام طور پہ اجمی لوگ یا نئے مسلمان ہونے والے لوگ اس چیز کو نہیں جانتے تھے تو وہ بیان کر دیتے تھے۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک میں یا صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور مبارک میں قرآن پاک پر نقطے اور اعراب زبر زیر پیش نہیں تھی، وہ معلق عربی تھی، عرب اسی طریقے سے پڑھتے تھے۔ جب اجمی لوگوں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا تو ان کے لیے مشکل تھی، تو ان کی آسانی کے لیے نقطے اور اعراب زبر زیر پیش بعد میں لگائی گئی۔ ہم ابھی بھی دیکھیں عربی کی پرانی کتابیں ایسے ہی ہوتی ہیں کہ ان پر نقطے نہیں لگے ہوتے، اور کچھ کتابیں ایسی ہیں، بلکہ اکثریت عربی کی کتابیں، تفاسیر کی کتابیں ایسی ہیں جو عربی زبان کے اندر ہیں یا عرب سے ہمیں ملتی ہیں، اس پر زبر زیر پیش نہیں ہوتی، اس کے قوانین ہیں، لیکن عام بندہ نہیں سمجھ سکتا، تو اس لیے پھر قرآن پاک پر زبر زیر پیش اور باقی رموز، اس کے باقی قوانین، نشانیاں لگائی گئیں تاکہ باقی لوگ بھی اس کو قرآن پاک کو پڑھ سکیں۔ قرآن پاک کے مضامین کا ایک مختصر سا خلاصہ میں عرض کرتا ہوں۔ اس کے 30 پارے ہیں، 114 صورتیں ہیں، اس کی آیات تقریباً 6000 سے 6500 ہیں۔ اس کے اندر جو احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے، جس کو آپ کہنے پازیٹیو کمانڈمنٹس جو ہیں، وہ 1000 ہیں۔ جن چیزوں سے روکا، منع کیا، وہ 1000 ہیں۔ اس کے اندر وعدے وہ 1000 ہیں۔ وعیدیں یعنی جس چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ کی، وعید دی، اس کا نقصان بیان کیا، وہ 1000 ہیں۔ اس کے اندر قصص اور اخبار، جو پرانی خبریں دی گئیں یا مستقبل کی خبریں دی گئیں، وہ 1000 ہیں۔ اس کے اندر مثالیں یا عبر، اس طرح کی چیزیں، وہ 1000 ہیں۔ حرام اور حلال کے مسائل وہ 500 ہیں۔ اس میں دعا وہ 100 جگہ پر آئی ہے۔ اس میں منسوخ آیات جو ہیں، اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ پہلے پارے کے اندر پڑھیں گے، وہ 12 ہیں۔ اب اگلی چیز ہے اور تقریباً آخری چیز ہے تفسیر اور تعویل۔ تفسیر کا معنی ہے کسی لفظ کی وضاحت کر دینا، کسی جملے کی وضاحت کر دینا کہ اس کا معنی حقیقت میں، اس کے معنی کی وضاحت یہ ہے، قرآن پاک کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں یا عربی لغت کی روشنی میں۔ عام طور پہ اس کی ڈیفینیشن جو بیان کی جاتی ہے وہ ہے کہ تفسیر ایک ایسا علم ہے جس میں قرآن پاک کے الفاظ کی کیفیت، اس کی دلالت، کہ وہ کس چیز پر جو ہے نا وہ دلالت کر رہا ہے، اس سے ہمیں نتیجہ کیا مل رہا ہے، اس سے ہمیں کیا چیز سمجھ آ رہی ہے، وہ واحد ہے یا وہ جمع کا لفظ ہے، اس کا حکم کس کے لیے ہے، کس کے لیے نہیں ہے، کب نہیں ہے، اس کا شان نزول کیا ہے، کیا ہوگا، کب اس آیت پر عمل کیا جائے گا، کب عمل نہیں کیا جائے گا، کتنا عمل کیا جائے گا، کس حال میں اس پر عمل کرنے کی جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے، کب عمل کرنے کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کے احکامات جو ہے نا وہ ان چیزوں میں جو بیان کیا جاتا ہے اس کو تفسیر کہتے ہیں۔ اور تعویل ایک ایسی چیز ہے کہ کچھ آیات ایسی ہیں جن کی تفسیر بیان نہیں ہو سکتی، اس کا معنی ہم نہیں سمجھتے۔ یوں کہہ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے معنی کی ہمیں جو ہے نا وہ کنفرمیشن نہیں دی، یا اس کا ایک لفظ کے ایک سے زیادہ معنی بھی ہیں، لفظ ایک ہے اس کے کئی معنی بیان ہو سکتے ہیں، تو پھر ہم ان کی تعویل کرتے ہیں، اس پر مختلف قرائن سے، مختلف اس کی جو ہے نا وہ گواہیوں سے کہہ لیں، یا مختلف عربی زبان کے قواعد سے ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر اس لفظ کا یہ معنی ہوگا۔ پھر کچھ آیات ایسی ہوتی ہیں جس کا معنی بھی ہم نہیں بیان کر سکتے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، وہ بیت رضوان کے موقع پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر سب صحابہ کرام علیہم رضوان نے ہاتھ رکھ کر بیعت کی، سب سے اوپر نبی کریم علیہ السلام کا ہاتھ تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہاتھ سے پاک ہے، اگر کہا جائے وہ ہاتھ جو لوگوں کے ہاتھوں کے اوپر تھا وہ اللہ کا ہی تھا، یہ تو شرک ہو جائے گا، وہ تو نبی کریم علیہ السلام کا ہاتھ تھا۔
اگر کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہاتھ رکھتا ہے، اس کا بھی ہاتھ ہے، تو یہ بھی ممکن نہیں ہے، یہ کفر ہو جائے گا، وہ تو جسم سے پاک ہے، اس کی کوئی باڈی نہیں ہے اس کی۔ تو پھر اس کی تعویل کرنی پڑے گی، ہمیں اس کی وضاحت کرنی پڑے گی کہ وہ کیا ہے، کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت تھی۔ اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم سمجھتے نہیں ہیں قرآن میں، ہم کہہ دیتے ہیں، ہم ترجمے میں بھی جب پڑھتے ہیں یا تفاسیر میں جب پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بس جیسا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے لائق ہے۔ قرآن پاک کے اندر ہے کہ یستوی اللہ یستوی علی العرش، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ عرش پر اس نے استوا فرمایا۔ استوا ویسے عام طور پہ عربی زبان میں کہتے ہیں کہ کسی جگہ پر ٹک کر بیٹھنا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس حالت سے پاک ہے، وہ بیٹھنے کھڑے ہونے سے تو پاک ہے نا۔ ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ وہ بیٹھا ہے تو کسی دور میں وہ کھڑا بھی تھا، اس پر تو کوئی ٹائم نہیں ہے، ٹائم کے قید تو ہم پر ہے۔ ٹائم اور سپیس کی جو ایک قید ہے یا اس کی ایک قید بندی ہے، وہ تو ہم انسانوں کے لیے ہے، لوگوں کے لیے ہے، مخلوق کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ٹائم سے پاک ہے، وقت سے پاک ہے، کہ ٹائم تو خود اس کی کریشن ہے، وہ کریٹر ہے ٹائم کا۔ تو ٹائم کو جب بنایا ہی اس نے ہے، وقت کو اس نے بنایا ہے، تو وقت کی قید اس پر نہیں ہے، وہ وقت کی قید سے آزاد ہے۔ تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ اس کی حالت ایک وقت میں کچھ رہی اور دوسرے وقت میں کچھ اور حالت ہو جائے۔ وہ کسی وقت میں وہ عرش پر نہیں بیٹھا تھا، پھر وہ عرش پر بیٹھ گیا، ایسا ممکن نہیں۔ اور پھر بیٹھتا وہ ہے جس کی باڈی ہو، جس کا جسم ہو، وہ جسم سے پاک ہے۔ اب اس آیت کا مطلب کیا ہوگا؟ تو عام طور پہ اس کا مطلب یہی کر دیا جاتا ہے کہ ہم نہیں جانتے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان کے لائق جو بھی اس کا معنی ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان کے لائق استوا فرمایا۔ تو اس طرح کا بس اوقات تعویل بیان کی جاتی ہے کچھ آیات کی، اور کچھ آیات کی تفسیر بیان کی جاتی ہے۔ عام طور پہ جو احکامات کی آیات ہیں، جن میں کمانڈمنٹس ہیں، آرڈرز ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، ان کی تفسیر ہوتی ہے۔ تفسیر کرنے کا حکم خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی دیا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، اور اگر وہ اس بات کو رسول کی طرف لوٹا دیتے اور ان کی طرف لوٹا دیتے جو ان میں سے صاحبان امر ہیں، یعنی کہ جو حکم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تحقیق کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو اس بات کی مصلحت کو وہ لوگ جان لیتے جو کسی بات کا نتیجہ نکالنے کے اہل ہیں۔ یعنی کہ ہر بندہ اس چیز کا اہل نہیں ہے کہ وہ قرآن پاک کو پڑھ کے نتیجہ نکالے۔ اللہ پاک نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل تالے لگے ہوئے ہیں، لاک لگا ہوا ہے، قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہمیں اس طرح موٹیویٹ فرما رہا ہے کہ ہم قرآن پر غور کریں اور اس کی تفسیر بیان کریں، تاکہ ہمیں اس کے احکامات اچھے طریقے سے سمجھ آ جائیں۔ قرآن پاک کی تفسیر کے جو ماخذ ہیں، 4 ماخذ بیان کیے جاتے ہیں عام طور پہ۔ ایک یہ کہ قرآن کی تفسیر قرآن پاک کی آیات سے ہی ہو جاتی ہے۔ ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ حکم بیان کرتا ہے یا کوئی چیز بیان کرتا ہے، پھر اس سے متعلقہ دوسری آیات میں، دیگر آیات میں اس چیز کی وضاحت ہو جاتی ہے، یا کسی لفظ کی وضاحت ہو جاتی ہے، اس کے معنی کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ دوسرا ماخذ ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب آیت نازل ہوتی ہے تو حضور اس پر اپنا جو ہے نا وہ وضاحت فرماتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی ہمیں احادیث مل جاتی ہیں، تو جب وہ ہمیں احادیث ملتی ہیں تو ہمیں قرآن پاک کی آیت کا معنی اور مفہوم وہ کلیئر ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز ہے صحابہ کرام علیہم رضوان، کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے اعمال سے، ان کی روایات سے، ان کی زندگیوں کے کردار سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ قرآن پاک پر عمل کرنے والے تھے، انہوں نے قرآن نبی کریم علیہ السلام سے سیکھا تھا، تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ قرآن کی اس آیت کا مفہوم، اس آیت کا معنی یہ ہوگا۔ پھر ایک چیز آتی ہے کہ عربی زبان، کہ قرآن پاک کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کے لیے عربی زبان ضروری ہے۔ اللہ پاک نے خود فرمایا کہ ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا۔ عربی آئے گی، عربی زبان کے اوپر مہارت ہوگی تو انسان قرآن کو سمجھے گا۔
اس کے علاوہ پھر قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے دیگر کئی علوم ضروری ہوتے ہیں، مثلا عربی گرامر ہے، یا جیسے ہم نے پڑھا شان نزول کا علم ہونا چاہیے، احادیث کا علم ہونا چاہیے۔ تو یہ قرآن پاک کو تفسیر شروع کرنے سے پہلے ایک مختصر سا تعارف تھا جو میں نے عرض کیا۔ ہم آگے انشاءاللہ سورہ فاتحہ سے شروع کریں گے جو باقاعدہ تفسیر کا حصہ ہوگا۔ یہ آج کا جو ایک لیکچر ہے یہ قرآن پاک کی تفسیر کے مقدمے کے طور پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔